مسز زیدی کے ہاتھ کی میں نے آج بہت ساری ڈشز کھائی ہیں اور ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ حلیم ہے، اور آپ سب سے میری جو ہے درخواست بھی ہے اور میں ریکمینڈ بھی کروں گی ضرور کہ آپ لوگ ان کو ٹرائی کریں. السلام علیکم فیملی، آپ دیکھ رہے ہیں مسز زیدی انڈیا کچن. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں کہ تعارف میں جتنی بات کہوں، جتنے بھی الفاظ کہوں، اچھے الفاظ کم پڑ جائیں گے. ہمارے ملک کی بہت ہی جانی مانی سینئر صحافی، جن کی اسپیشلٹی یہ ہے جنہوں نے جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ دنیا تک پہنچائے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، جو کہ ہر کوئی ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے 6 سے 7 ایوارڈ جیت چکی ہیں انٹرنیشنل، اور بھی ایوارڈ جیتنے کی وہ مستحق ہیں. ہماری بہت ہی پیاری سینئر صحافی فاطمہ نازش. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام، کیسی ہوں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے اور تھینک یو ویری مچ آپ کی ہاسپٹیلٹی کا. یہاں پہ لے کر آئی، گھر پہ بھی آپ نے بہت مزیدار کھانے اپنے ہاتھ میں. میں یہ خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور بات چیت کر رہی ہوں، کیونکہ آپ سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میرے ساتھ کافی ساری خواتین ایسی جڑی ہوئی ہیں جن کو لگتا ہے کہ میں ان کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کرتی ہوں، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ آپ خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہیں. اور میں آپ سے کوئی سیاسی کچھ اس طرح گفتگو نہیں کروں گی. میں آپ سے بہت ہی اس طرح کا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا جو کریئر رہا ہے اس کے اندر جیسے آپ نے اس طرح کی کوریج کی ہے جہاں پہ لوگ جانا، مطلب خطرناک علاقے لوگ جانا پسند نہیں کرتے یا اپنی جان کی بازی سمجھے نہیں لگاتے، لیکن ماشاءاللہ وہاں تک گئی. تو ان سب کے اندر آپ ایک ایسا واقعہ کوئی جو آپ کی بہت مشکل رہا اس کو کور کرنا، میڈیا تک پہنچانا، تو وہ کوئی ایسا واقعہ کوئی بتائیں کہ 10 سے 11 سال کی جرنی ہے میڈیا کی، لیکن کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ایسے کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو کافی چیلنجنگ ہیں، اور پھر بینگ اے فیمیل اور خیبر پختونخوا جیسی جگہ سے کام کرنا یہ کافی چیلنجنگ ہے. اٹ سیلف کافی چیلنجنگ ہوتا ہے یہ. لیکن میرے ساتھ لاسٹ ایئر ایک واقعہ ہوا تھا. ہم نے بلاسٹ وغیرہ اس طرح کی جو ملیٹنٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویسے تو کارروائیاں، اور اس کے اوپر تو بڑی رپورٹنگ بھی کی، لائیو کھڑے ہو کے کام کیا. لیکن کچھ چیزیں کیونکہ میری اسپیشلٹی فیچر رپورٹنگ ہے، میں ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں چیزوں کو. تو لاسٹ ایئر میں نے ایک رپورٹ اپنی بنائی جو کہ جس نے پھر بعد میں ساؤتھ ایشیا جینڈر سینسٹیوٹی ایوارڈ گرینڈ پرائز ون کیا پاکستان سے. تو جب میں وہ رپورٹ بنا رہی تو وہ کافی ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اس میں نے ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز کو دکھایا تھا. اس میں ڈائلیما یہ ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ایکچولی نہیں ہے، دے آر میل، اور وہ پشاور کا ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، اٹس کالڈ اقبال پلازا. تو اقبال پلازا ایک ایریا تھا، وہاں جا کے مجھے شوٹ کرنا تھا. اچھا، وہاں پر ایسا ہے کہ آدمی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں، اسٹیپ کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے اپنی جان پہ کھیل کے وہاں سے؟ تو مجھے لگا تھا کہ یہ اسٹوری میں دم ہے تو مجھے جانا چاہیے، اور چونکہ میں 2015 سے ٹرانسجینڈر پہ کام کر رہی ہوں تو کافی اچھے ٹرمز بھی ٹرانسجینڈر کے جو گرو وغیرہ ہیں، جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے بن گئے تھے. تو انہوں نے مجھے بیسکلی ایکسس دیا وہاں تک. کال تو مجھے لوگوں نے کہا پولیس کو انفارم کرنا ہے، پولیس کو ساتھ موبائل کو لے کے جانا ہے. تو مجھے تھا کہ اگر میں پولیس کو میں نے انوالو کیا، میں پولیس کو ساتھ لے کے گئی تو وہ تو مجھے کبھی بھی ایکسس نہیں دیں گے اپنی جگہ پہ. تو مجھے تھا کہ نہیں، لو پروفائل میں جانا ہے، خود جانا ہے، ان سے بات کرنی ہے. تو میں وہاں گئی تو ظاہر ہے میری جو رپورٹ تھی وہ ریلیٹڈ تھی سیکس ورکنگ سے، اور ان کی جو ہیلتھ ہے، HIV ایڈز وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے متعلق. تو میں نے جب اپنے کوشچن سٹارٹ کیے، پہلے تو مجھے سب کچھ بڑا آسان لگ رہا تھا. میں نے کہا ہاں ایسے ہی لوگ ڈرتے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے. جب میں نے سوالات سٹارٹ کیے تو جب انہیں پتا چلا میرے سوالوں کی نوعیت، تو ظاہر کچھ سوال ایسے تھے کہ جب آپ سیکس ورکنگ کے اس میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کوئی پریکاشنز لیتے ہیں یا کچھ اس طرح. تو وہ لوگ اس سے کافی تیش میں آ گئے، بہت غصے میں مشتعل ہو گئے وہ. اور تقریباً 50 سے 60 ٹرانسجینڈر کا ایک موب انہوں نے مجھے گھیر دیا، میں درمیان میں، اور پورا موب میرے. تو آپ گھبرائی نہیں اس سچویشن میں؟ سچویشن گھبرانے والی ہی تھی، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کام میں جب گھس جاتی ہوں مجھے لگتا ہے اب یہ کر کے ہی باہر آنے اس میں سے. تو وہ ایسا مومنٹ تھا کہ جو میرے ساتھ میرے کیمرہ مین تھے وہ تھوڑے سائڈ پر ہو گئے، بیکاز سچویشن کافی ٹرکی تھی. ہو سکتا ہے کہ بینگ اے فیمیل وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے، لیکن وہ میل پر اٹھا لیتے. کیمرہ مین تھوڑا سائڈ پر ہو گئے، میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا وہ باہر سے آیا ہوا تھا، اس کو بھی کچھ شوٹ کرنا تھا، وہ بھی سائڈ پر ہو گیا. اب پورے موب کے درمیان میں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو کیسے ہینڈل کیا اور کس طریقے سے میں نے وہاں پر جو ہے وہ میں نے سسٹین کیا اور ان کو دوبارہ سے کنوینس کیا. اور میں وہاں سے وہ رپورٹ بنا کے
وہ کنوینس ہو گئے آپ کی باتوں سے؟ وہ کنوینس ہو گئے، پھر ان کے بیچ میں کچھ اور لوگ آ گئے، پھر میں نے ان سے اپولوجی کی کہ اگر آپ کو میرے سوال کا طریقہ برا لگا ہے، although کہ میں بہت ریمین ویری پولائٹ، میں نے بہت جو نفرت والے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سینسٹیو ایشو ہے، تو کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اپریسیشن ملی اس کی کیونکہ آپ نے بہت ہی زیادہ یہ اپریسیشن یہی تھی جو میں نے یہ کیا، تو اس کی اپریسیشن میرے لیے تو یہی تھی کہ میرے ادارے سے بھی مجھے بہت، میں نے ڈالچے ویلے کے لیے رپورٹ بنائی تھی، بہت اچھی اس پہ گئی، لوگوں نے بہت اس کو پھر فالو کرنے کی کوشش کی، جا کے بنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی ویسے جا نہیں سکا وہاں تک۔ اور پھر اسی رپورٹ نے ساؤتھ ایشیا جینڈر سینسٹیوٹی ایوارڈ، جس کی ممبئی میں بہت بڑی سیرمنی ہوئی تھی، وہ جو ہے ون کیا میں نے۔ اور تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری زندگی میں چیزیں ہیں جس پہ آپ کی جرنی ماشاءاللہ کی ہے جی، اور کافی ساری سٹوریز آپ کور کر چکی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی چیز جو آپ نے خواتین کے کی بات کی، تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ خواتین کو کیمرے پر لے کر آنی، ان کی سٹوری کیمرے پر لے کے آنی، اور میں نے الحمدللہ ایسی ایسی سٹوریز کو کور کیا ہے کہ جس میں نہ صرف خواتین کے مسائل سامنے آئے ہیں، ساری خواتین کی زندگیاں بدلی ہیں، انٹرپرینور خواتین کو میں نے شوکیس کیا، خواتین کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کو ایسے ہی نہیں اتنا وہ ملتا کیا کہتے ہیں پیار ہو، کیونکہ آپ ظاہر ہے بہت بڑی خواتین کے لیے امید ہے کہ آپ ان کے مسائل جو ڈسکس کرتی ہیں پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ اچھا، مسز زیدی حلیم کے بارے میں آپ میرے ویورز سے، میرے سبسکرائبر سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مسز زیدی کے ہاتھ کی میں نے آج بہت ساری ڈشز کھائی ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ حلیم ہے، اور آپ سب سے میری جو ہے درخواست بھی ہے، اور میں ریکمینڈ بھی کروں گی ضرور کہ آپ لوگ ان کو ٹرائی کریں، بیکاز ہمیں ان خواتین کو ضرور انکریج کرنا چاہیے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے ہنر کو اپنے روزگار کا ذریعہ بناتی ہیں، اور یہی خواتین ہیں جو یہ دکھاتی ہیں سوسائٹی میں کہ نو میٹر اگر آپ کی زندگی میں حالات کیسے بھی چل رہے ہیں، اگر آپ معاشی خود مختار ہونا چاہتی ہیں تو آپ وہ اپنے کسی بھی ہنر سے جو آپ کے پاس ہے اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو مسز زیدی اس کی مثال ہیں، پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں ایسی خواتین کو، اور میری جتنی بھی بہنیں، جتنی بھی دوست یہ دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو، تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ معاشی خود مختاری عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہیں تو یاد رکھیں آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور چینج ہو جائے گی، آپ کے گھر میں آپ کا رتبہ چینج ہو جائے گا، سوسائٹی میں آپ کو لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جائے گا۔ تو معاشی خود مختاری، فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے۔ آپ کے باپ کتنے امیر ہیں، آپ کے ہسبینڈ کتنے ویل آف ہیں، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، ان سب باتوں سے بیونڈ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنی ہیں، اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کا کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے، آپ کی تعلیم ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی ایکسپرٹی، آپ کا ہنر آپ کا جو ہے روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو مسز زیدی کو ضرور آپ ان کے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوں، ان کی حلیم کو ٹرائی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کے لیے کہا، اور تھینک یو سو مچ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا، چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں اسی پلیٹ فارم پر، اسی چینل پر، لیکن ایک نئی اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔